رانا صاحب، ہم لوگ جب بھی آپ لوگوں سے ارلی الیکشنز کے حوالے سے سوال پوچھتے تھے، آپ لوگ ہمیشہ یہ ایک بات کہتے تھے کہ یہ بسم اللہ کریں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، اگر یہ اپنی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اب کیوں آپ لوگ عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو کیوں اب آپ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاید جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت سیلاب کی وہ تباہ کاریاں جو کہ پچھلے مہینے میں ہوئی ہیں وہ پیش نظر نہیں تھیں۔ اب ان سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر سندھ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اور بلوچستان وہ الیکشن پہ راضی نہیں ہوں گے، نہ قومی، نہ صوبائی اور نہ جنرل الیکشن۔ اور وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو کم از کم 4 سے 6 ماہ چاہیے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ مہم جوئی کے اوپر انٹرسٹڈ رہتے ہیں۔ اگر یہ سیاستدان بنیں اور سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں تو یہ الیکشن جو ہے یہ تو مئی میں ہو سکتے تھے، یہ اس سے پہلے اپریل میں ہو سکتے تھے، جب انہوں نے اسمبلی کو توڑنے کا جو ہے وہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی، ایک انتہائی یعنی جارحانہ اور احمقانہ رویہ اپنایا۔ اگر اس وقت یہ اپوزیشن کو خود انگیج کرتے بجائے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کے، تو اس وقت بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی۔ اس وقت اپوزیشن کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ الیکشن میں جایا جائے۔ یہ 21 مئی کو اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید اس وقت بھی پی ڈی ایم اپنے طور پہ اس بات کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اب سیلاب کی تباہ کاریوں سے 2 صوبے جو ہیں وہ بالکل اگر الگ تھلگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن تو نہیں ہو سکے گا۔ رانا صاحب، یہ تو آپ سب انکشافات آپ لوگ اب کر رہے ہیں، توڑ دیں تو ہم ان صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیے جائیں گے، ہو جائیں گے الیکشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ انکشافات تو آپ لوگ اب کر رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن کروا سکتے تھے، الیکشنز ہو سکتے تھے، 25 مئی کو یہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہ کرتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہمیں پیغام نہ بھیجتے، اگر یہ خود انگیج کرتے۔ لیکن آپ لوگ تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ الیکشن کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ جس چیز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب خود کہتے تھے مساق معیشت پر بات کریں اور معاملات پر بات کریں، ملکی اور مسائل ان پر بات کریں، الیکشنز پر ہم پر بات نہ کریں۔ لیکن یہ تو آج ہمارے لیے انکشاف کی بات ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو تیار تھے۔ جی، میں نے یہ 25 مئی سے پہلے والی صورتحال کا اگر آپ کے پروگرام میں نہیں تو میں نے خود 10 دفعہ یہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ بالکل ہم آج بھی کر رہے ہیں، اس ملک کی ضرورت ہے۔ چارٹر آف اکانومی کے بغیر نہ ہم، نہ خان صاحب، نہ کوئی اور اس ملک کی اکانومی کو درست نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ ایک سیاستدان ہیں، لیکن پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اپوزیشن اور ٹریزری جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے چل سکتے ہیں، اکیلا چل نہیں سکتا۔ بالکل۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس احمقانہ پن کا ہمارے پاس کیا علاج ہے، ہم کیا کریں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کل کیا اعلان کیا ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر جا رہا ہوں۔ تو بھئی پھر تم نے الیکشن کیوں لڑنے ہیں؟ اگر تم سسٹم سے باہر جا رہے ہو تو پھر انقلاب کے لیے کوشش کرو، اس ملک میں انقلاب لے کے آؤ، اس کرپٹ سسٹم کو ختم کرو، پھر تم دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی کرپٹ سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہو۔ ایکچولی ان کو کانفیڈنس ہے نا اس بات کا کہ وہ 2/3 لے کر آ جائیں گے، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں، وہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ ان کو تو اب الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس اب 9 مہینے بعد بھی الیکشنز ہوں تو جیتنا انہوں نہیں ہے، اتنا کانفیڈنس ہے عمران خان کو۔
یہ ان کا کانفیڈنٹ جو ہے نا اسی طرح سے ہے جس طرح وہ کل 15-20 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ لانا اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ میری پاور ہے، اور وہ پھر 15-20 لاکھ جو ہے وہ جب 15-20 ہزار کے آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے غصے میں اور فرسٹریشن میں جو ہے یہ مدعا سنا دیا کہ جی میں جو ہے وہ سسٹم سے باہر جا رہا ہوں، میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ تو یہ کانفیڈنس ان کا اسی طرح کا ہے، ورنہ آپ سامنے انالیسس کر لیں جنوبی پنجاب میں کیا ہے ان کے پاس، سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے۔ رانا صاحب ویسے ایک بات ہے کے میں جو ہے وہ پورا مقابلہ ہوگا، سینٹرل پنجاب میں ہمارے ساتھ پورا مقابلہ ہوگا، کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ رانا صاحب ویسے ایک چیز تو اپریشیٹ کریں، خان صاحب تھرڈ کہاں سے آ جائے گی جی؟ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک چیز کو آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ خان صاحب نے اسلام آباد نہ جا کے ایک اچھا اور ایک میچور فیصلہ کیا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگ جاتے تو اسلام آباد کے رستے چوک ہوتے، حالات خراب ہوتے، یہ 10,000 لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا سکتا تھا۔ تو اس چیز کو تو آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ عمران خان کی ایک تو ان کی اپنی جو حالت ہے، ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو سکتے تھے، آپ لوگ بھی تیار بیٹھے تھے نمٹنے کے لیے، یہ لوگ بھی تیار بیٹھے تھے اسلام آباد جانے کے لیے۔ تو اچھا اگر انہوں نے فیصلہ کیا، کسی کے اچھے فیصلے کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے رانا صاحب۔ یہ بالکل میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ انگور کھٹے ہیں، یہ فیصلہ ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو 10 لاکھ لوگ آ جاتے ان کے پاس تو پھر دیکھتے کہ پھر یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو پچھلے 6 مہینوں میں عمران خان نے آپ لوگوں تک میسیجز بھیجے؟ کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے میسیجز بھیجے؟ عمران خان کی پارٹی کے کسی اور بندے کے ساتھ، کسی اور سابقہ وزیر کے ساتھ کوئی آپ لوگوں نے بات نہیں کی، یا کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ اگر رابطہ رہے تو کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں رابطہ تو آپ دیکھیں یہ لوگ یہی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، پہلے مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، تو اس لیے کبھی کوئی ٹیلی فون پہ یا کبھی کوئی بات تو ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ کسی قسم کے ڈائلاگ کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا، بالکل یہ سچی بات، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ جو ہے وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وہ تو یہ اس سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں۔ اور پیغام انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بلیک میل کیا، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، ان کو پریشرائز کیا، ان کی تعیناتی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجبور ہو کے ان کو الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں۔ تو انہوں نے تو الیکشن کی ڈیٹ نہ لے کے دی ہے، نہ وہ دیں گے، انہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کب فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ بٹھانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود صبح اٹھائیں، فون کریں، میاں شہباز شریف کو کریں، اپنا زرداری صاحب کو کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کریں، بلکہ اپنے الائز کو کریں، یہ خالد محمود صدیقی صاحب کو کریں فون، یہ اختر جان بینگل صاحب جو ان کے اپنا الائی رہے ہیں ان کو فون کریں، یہ خالد مگسی صاحب کو فون کریں، ان سے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر راستے نکل آتے ہیں، ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو بھائی پھر پارلیمانی جمہوری سسٹم تو نام ہی اسی کا ہے۔ تو اگر حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انقلاب لے کے آئیں، حکومت اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک سٹیپ پیچھے ہو کر خود رابطہ کرتی ہے عمران خان سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت میں رہتے ہوئے میرا اپنا خیال بھی ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اب پتہ نہیں آپ اسے ایگری کریں یا نہیں۔ بالکل ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، میں ایگری کرتا ہوں، اور اس کی ہم نے کوشش انہی دنوں جب یہ لانگ مارچ کر رہے تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بھی بات کی، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، تو اس کے بعد اگلے دن جو انہوں نے اپنے لانگ مارچ کے سے خطاب کیا، اس میں اس نے اتنی گالیاں دیں
اس نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو، تم مجھے کہنے والے کہ میں تمہارے ساتھ مذاکرات کروں؟ آپ نے کس سے بات کی اور شہباز شریف صاحب نے کس سے بات کی؟ تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، میڈیا میں بات کی تھی انہوں نے۔ اچھا، تو انہوں نے جناب اپنا آگے سے انہوں نے کہا کہ میں تو ان سے بات کرتا ہوں جن کے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس کیا ہے، تم تو مورے ہو، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یعنی یہ تو ہم اگر بات کریں تو وہ تو آگے سے گالیاں نکالتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا الیکشن جتنے ڈیلے کریں گے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ اس حوالے سے ہے کہ آگے پچھلے 7 مہینوں سے معیشت کا جس طریقے سے بوجھ یہ حکومت اٹھا کر چل رہی ہے، اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں پوچھے گا، مولانا صاحب سے کوئی نہیں پوچھے گا، جتنی بڑی وزارتیں ہیں آپ لوگ چلا رہے ہیں، کل کو لوگوں نے سوال آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں۔ اگر مارچ اپریل میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے رانا صاحب؟ مزید اگر معیشت بگڑتی ہے تو اس کا ملبہ آپ لوگوں کو زیادہ اٹھانا پڑے گا، خمیازہ بھی اتنا زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں، معیشت اس لیے، اکانومی اس لیے بگڑی ہے کہ خان صاحب نے جو تباہی اس ملک کی 3.5 پونے 4 سال میں، اور جو انہوں نے غلط فیصلے کیے، جو انہوں نے IMF سے غلط معاہدہ کیا، اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے، اسے سنبھالتے ہوئے، اسے بہتر کرتے ہوئے ہمیں یہ 6-7 ماہ لگے ہیں، اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں۔ پہلے اسی وجہ سے لوگ خان صاحب سے بھی ناراض تھے۔ خان صاحب کی جنوری فروری میں حالت یہ تھی کہ ان کے اپنے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کے دوڑ رہے تھے اور سارے الیکشن یہ لوز کر رہے تھے۔ اب ہماری وہ حالت ہے کہ ہمارے سے لوگ تو ہمارے ناراض نہیں ہیں اور نہ کوئی چھوڑ کے دوڑ رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ہم سے، عام آدمی جو ہے وہ جب اس کے گھر میں گیس کا پریشر نہیں آ رہا، جب اس کے گھر میں بل جو ہے وہ 2 گنا آ رہا ہے، تو وہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں اپنی دانش میں 4 سے 6 ماہ چاہیے کہ ہم اب یہ ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچا چکے ہیں، اکانومی کو ہم جو ہے وہ کھڑا کر چکے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی ناراضگی دور کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ رانا صاحب، آپ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے یہ خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ والی صورتحال سے نکل گئے۔ یہ آپ کے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ مفتاح بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا ناراض ہیں، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ہم نے ان کو تھوڑا اعتماد میں نہیں رکھا تو وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ وہ آج سے 2 ماہ پہلے جب وہ وزیر خزانہ تھے تو وہ پوری قوم کو یہ گارنٹی دے چکے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے نکل آیا ہے اور اب اس ملک کے ڈیفالٹ میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں، تو اب وہ ناراضگی کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ اعتماد میں کیوں نہیں رکھا؟ غلطی کیا ہے؟ تو پھر مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کا فیصلہ کیا درست تھا؟ اگر وہ بالکل ٹھیک بات اس وقت کر رہے تھے، ان کو سچویشن ساری نظر آ رہی تھی، تو اس کے باوجود کیا ان کو ہٹانے کا فیصلہ درست تھا رانا صاحب؟ نہیں، اس میں ہٹانے کا فیصلہ درست یا غلط کی بات نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پارٹی کے سینئر آدمی ہیں، جب وہ اویلیبل ہوئے تو پھر مفتاح صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑنا تھا۔ ویسے بھی ان کے 6 ماہ جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے، 6 ماہ سے زیادہ وہ وداؤٹ بینگ ممبر آف قومی اسمبلی اور سینٹ وہ وزارت کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز آپ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت پہ تو ہے، حکومت میں رہنے کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی ناراضگی صرف نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی کو کل کو کسی نے نہیں پوچھنا۔ نہیں، خیر یہ اپنا جو اس وقت گورنمنٹ کا اینگر ہے، بینگ ان گورنمنٹ، وہ تو لوگوں کا ہے، سب سے ہے، اس کا تو ہمیں سب کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو اس میں تو خیر کوئی بھی جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب KPK میں، پیپلز پارٹی سندھ میں اور PMLN پنجاب میں صحیح جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک زیادہ جواب دہ ہم پنجاب میں ہیں، وہ KPK میں، وہ سندھ میں،
لیکن جواب دہی تو سب کی ہے.